الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد سامعین محتشم، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے نہایت ہی اہم، خصوصاً اپنے زمانے والوں کی طرف نسبت کی جائے تو انتہائی
اہم ترین یہ موضوع ہے کہ عقل مند کون ہے از احادیث مبارکہ۔ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں عقل مند کون ہوتا ہے؟ میں نے اپنے زمانے کی طرف اس لیے نسبت کی ہے، بدقسمتی سے ہمارے زمانہ میں عقل مند لا علمی کی وجہ سے اس کو سمجھا اور جانا جاتا ہے جو یہود و نصارہ کی سیرت پہ سب سے زیادہ چلے، وہ سب سے بڑا عقل مند ہوتا ہے ہمارے ہیں، یا لوگوں کو دھوکہ دینے میں، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنے میں، غلط طریقے اور حرام ذرائع سے مال جمع کرنے میں، کوٹھیاں بنا گیا ہے جی، بینک بیلنس بنا گیا ہے، گاڑیاں بن گئی ہیں، اس کو عقل مند کہا جاتا ہے۔ یہ سب رذیل قسم کے لوگ ہیں، ذلیل قسم کے لوگ ہیں، نکمے اور کمی قسم کے لوگ ہیں۔ آج ہم نے یہ سمجھنا ہے اللہ کریم عز و جل اور اس کے پاک محبوب علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں عقل مند کون ہوتا ہے۔ عقل مند دیکھیں، ایک طرف پوری کائنات کی مخلوق کھڑی ہو جائے، عام لوگوں کی بات، وہ کہیں جی یہ عقل مند ہے کیونکہ اس کا چہرہ یہودیوں جیسا ہے، کام اس کے سارے کفار جیسے ہیں، بڑی اس کی لمبی چوڑی کوٹھی ہے، لمبی چوڑی گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، کیونکہ یہ اتنا عقل مند ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، فریب کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حرام ذرائع سے اس نے مال اکٹھا کیا ہے، دیکھو عقل مند ہے تو اتنا کچھ ہوگا۔ یہ ساری مخلوق ایک طرف کھڑی ہو جائے اور دوسری طرف صرف مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ آ جائے کہ عقل کرو، یہ عقل مند نہیں ہے، یہ تو احمق ہے۔ یہ کیا ہے؟ عقل مند وہ ہے جو صرف مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جس کو عقل مند فرما دیا وہ عقل مند ہے، بس اس کے سوا سب باقی سب کے سب احمق ہیں، جیسا کہ حدیث میں ابھی مسئلہ آ رہا۔ انسان کو اللہ کریم کی بارگاہ قدسیہ میں مقام اور رتبہ علم شریعت کی وجہ سے ملتا ہے، جبکہ اس علم پر عمل بھی ہو، اس علم پر دیکھیں نا، ہزاروں سالوں سے فرشتے عبادت کرتے چلے آ رہے تھے، آدم علیہ السلام حال ہی میں پیدا کیے گئے، تو جب فضیلت دینے کا باب آیا تو کون سی چیز سامنے رکھی؟ فرمایا بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ ہم سب نے کہا مالک ہمیں تو ان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو فرمایا انبئہم باسمائہم، آپ ان کو بتا دیں۔ جناب آدم علیہ السلام نے بتایا، علم شریعت کی وجہ سے فضیلت، اور پھر فرمایا کیونکہ یہ صاحب علم ہے تم سے زیادہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ فضیلت والے ہیں اس لیے اب سب ان کو سجدہ کرو۔ ہزاروں سال کی عبادت نے اتنی فضیلت نہیں دی جتنی علم پیدا ہوا اور اللہ نے علم عطا فرما دی۔ اللہ کریم نے کیا عطا فرمایا؟ یہ مسلمہ اصول ہے اس آیت مبارکہ سے بھی اور بھی بہت ساری احادیث مبارکہ سے، کہ اللہ کے ہاں اگر کسی نے قرب حاصل کرنا ہے تو وہ علم شریعت کو حاصل کر لے، اس پہ عمل کرے، مالک اس کو قرب خاص عطا فرما دیتا ہے۔ اب جس چیز کی وجہ سے اللہ کریم کا قرب ملتا ہے وہ ہے علم شریعت، وہ ہے علم۔ یہ علم شریعت ایسی عظیم سعادت ہے جو فی الدارین میں کام آتی ہے، دنیا میں بھی علم شریعت سے عزت بڑھتی ہے اور قبر و آخرت میں محشر کے دن اللہ کے ہاں بھی بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک عام بندے کو بھی جنت اللہ کریم عطا فرمائے گا، ایک عالم شریعت جو با عمل تھا اس کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ عام بندے
اور عالم شریعت کے جنت کے جو منازل ہیں، درجات ہیں، فرمایا 700 درجے عالم کو اللہ کریم جنت میں بلند عطا فرمائے گا، اور ایک درجے کا تفاوت اتنا ہے جتنا زمین و آسمان کا تفاوت ہے۔ اب اس روایت نے بھی بتا دیا، کثیر اس طرح کی روایات ہیں کہ علم ہی دونوں جہان میں سعادت مندی کا ذریعہ ہے، علم شریعت۔ اب سوال یہ ہے کہ علم کس چیز کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے؟ عقل نہ ہو تو علم حاصل ہو سکتی؟ کوئی علم بھی کائنات کا بندے کو حاصل نہیں ہو سکتا جب تک عقل نہ ہو، جب تک عقل نہ ہو۔ امام غزالی نے یہ تمہید باندھی ہے احادیث لے آنے سے پہلے احیاء العلوم کے اندر، عقل کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے، اور علم کے ذریعے اللہ کریم کا قرب خاص حاصل ہوتا ہے، اور علم کے ذریعے ہی بندے کے اللہ کے ہاں درجات، رتبہ اور فضیلت بلند ہوتی ہے۔ تو اب علم بغیر عقل کے حاصل نہیں ہوتا، تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا علم اور عقل کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ علم اور عقل کا بحث بڑی لمبی ہے، میں نتیجتاً کچھ جملے عرض کرنے کے بعد حدیث کی طرف آؤں گا۔ علم اور عقل کا تعلق یہی ہے، جس طرح سیب نہیں ہے، سیب، کھجور، انار، آم، ناشپاتی، انگور، انار، ان کا جو تعلق ہے نا کس چیز کے ساتھ؟ ان کے درخت کے ساتھ۔ سیب باقی لذیذ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، انگور لذیذ چیز ہے، لیکن بغیر درخت کے نہیں ہو سکتا، بغیر اپنے اس درخت کے جس درخت پہ اللہ کریم انگور کو پیدا فرماتا ہے۔ سیب اس درخت کے بغیر ہو سکتا؟ سادہ لفظوں میں کوئی پھل جس درخت پہ بھی اگتا ہے اس درخت کے علاوہ، بس یہ جو علم ہے نا اس کو پھل سمجھیں، اور جو عقل ہے اس علم کا اس کو درخت سمجھ لیں۔ عقل کی حیثیت درخت والی ہے، درخت ہی نہ ہو تو پھل کیسے ہو سکتا ہے ممکن؟ بھلا یہ بات عام حالات کی بات ہو رہی ہے، کوئی کہے جی اللہ کا پاک پیغمبر چاہے تو جنت سے پھل منگوا لے، میں مانتا ہوں جنت سے پھل آ جائیں گے، لیکن جہاں سے آئے ہیں وہاں بھی تو درخت لگے ہوئے ہیں، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ میں تو اس بات کا بھی قائل ہوں، اللہ کا نبی پتھر کو فرمائے انگور ہو جائے وہ انگور بن جائے گا، لیکن وہ ایک معجزہ ہے، ایک عام حالت کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کا نبی جس کے اندر عقل نہیں ہے، نگاہ فرما دے شاید وہ ہم سب سے بڑا عقل مند ہو جائے، وہاں تو معجزہ ہے، اس کی بات علیحدہ ہے، اس کی بات یہ بات ہو رہی ہے ہمارے جیسے سادہ لوگوں کی، کو جو نسبت پھل کو درخت سے ہے وہی نسبت علم کو عقل سے ہے، جو نسبت روشنی کو سورج سے ہے وہی نسبت علم کو عقل سے ہے، جو نسبت آنکھ سے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس کو آنکھ سے ہے وہی نسبت علم کو عقل سے ہے۔ تو آنکھ نہ ہو تو کچھ نظر، سورج نہ ہو تو روشنی پڑتی، درخت نہ ہو تو پھل آتے نہیں ہیں، اسی طرح عقل نہ ہو تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا علم جیسی چیز بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں عقل کی بڑی قدر و منزلت ہے، عقل کے ہاں بڑی قدر و۔ اب دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم نے جب عقل کو پیدا فرمایا، جب عقل کو پیدا فرمایا، میں اس کے معنی کی طرف بھی نہیں جانا چاہوں گا ورنہ ایک پورا جمعہ فقط اس کے معنی پہ لگتا ہے، تو ہم چاہتے تھے فقط معلوم ہو جائے مسلمان بھائیوں اور بزرگوں کو، بہنوں اور ماؤں کو کہ عقل مند کون ہے اور ہم کسے سمجھتے ہیں، اور ہم کسے عقل مند سمجھتے ہیں۔ سرور دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ کریم نے عقل کو پیدا فرمایا تو فرمایا اے عقل مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے تجھ سے زیادہ میں نے کوئی اچھی مخلوق پیدا نہیں کی، تجھ سے زیادہ میں نے کوئی اچھی مخلوق پیدا۔ آپ جب غور کریں گے تو ہر کام ہی اسی عقل سے ہوتا ہے، جو بھی نیک کام ہے، اچھا کام ہے، وہ عقل کے ذریعے ہی ہوتا ہے، وہ عقل کے۔ سرور دو جہاں علیہ السلام نے
ارشاد فرمایا اے لوگو اپنے رب کی پہچان حاصل کرو، اپنے رب کی پہچان حاصل کرو، وَتَوَاصَوْا بِالْعَقْلِ، اور ایک دوسرے کو عقل کے بارے میں وصیت کیا کرو، سمجھایا کرو کہ عقل کر، کوئی عقل کے تقاضوں کے مطابق کام کر، یہ مطلب ہے۔ عقل کے تقاضے کیا ہیں وہ آگے حدیث مبارکہ میں تفصیل آ رہی ہے۔ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْعَقْلِ، ایک دوسرے کو عقل کے بارے میں کہا کرو، جب تم یہ کرو گے تَعْرِفُ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ، تو جو کچھ اللہ نے حکم دیا ہے اللہ اس کی تمہیں معرفت عطا فرما دے گا۔ گویا اللہ کی پہچان تمہیں عقل کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ سادہ لفظوں میں اللہ کریم کی پہچان کس ملکے کے ذریعے ہو سکتی ہے؟ عقل کے ذریعے۔ فرمایا عقل کے ذریعے تم اللہ کو پہچان سکتے ہو، جس چیز کا اس نے حکم دیا، جس سے روکا، اس کی پہچان سوائے عقل کے نہیں ہو سکتی، سوائے عقل کے نہیں ہو سکتی۔ اور پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّهُ، فرمایا بے شک جان لو، بے شک جان لو کہ تمہیں اللہ کے قریب کرنے والی جو چیز ہے، سرور دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا وہ عقل ہے۔ اللہ کے قریب انسان کو کون سی چیز لے جاتی ہے؟ عقل لے جاتی ہے۔ سرور دو جہاں علیہ السلام نے مزید وضاحت فرمائی اسی حدیث میں، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْعَاقِلَ، فرمایا جان لو، یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لو، أَنَّ الْعَاقِلَ، کہ بے شک عقل مند کون ہے، عقل مند کون ہے۔ دیکھیں اب وہی جملے ہیں جو میں نے ابتداً تمہید آپ کو عرض کی ہے کہ دنیا والے نہ جانے کس کو عقل مند کہتے ہیں، جو فراد، دھوکہ دہی، جھوٹ، غلط کاموں میں تجربہ کار ہو، لوگ اس کو عقل مند سمجھتے۔ دیکھو جی اتنے لوگوں کو لوٹ کے اس نے کوٹھی بنائی ہوئی ہے، اتنے لوگوں کو لوٹ کے اتنا بینک بیلنس بنا ہوا ہے، اتنے لوگوں سے دھوکہ دہی کر کے اس نے جناب پلاٹس خریدے ہیں، فلاں فلاں۔ دیکھو یہ لوگوں کی غلط نظریات ہیں، لوگوں کے باطل اور فاسد نظریات ہیں۔ عقل مند کون ہے؟ سرکار دو جہاں علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ سے دیکھیں، فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ الْعَاقِلَ، بے شک عقل مند وہ ہے، من اطاع اللہ، من اطاع اللہ، جو اپنے رب کی فرما برداری کرے۔ فرمایا اللہ کے محبوب کے ہاں اور اللہ کے ہاں وہی عقل مند ہوتا ہے۔ اگلے جملے سننے کے قابل ہیں۔ آج خصوصاً دنیا دار قسم کے لوگ، آج خصوصاً جو دنیاوی علوم میں کچھ ملکہ رکھتے ہیں، دنیاوی علوم میں کچھ کیا رکھتے ہیں، یا علم تو دنیاوی نہیں لیکن پیسہ اپنے پاس ہے، آج وہ لوگ شریعت پہ چلنے والوں کو نہ جانے کن کن ناموں سے یاد کر رہے ہیں، الٹے سیدھے ناموں سے۔ آج وہ لوگ مدارس دینیہ میں ان دین کے روشن ستاروں کو جو گھر بار کو چھوڑ کے اللہ کے دین کو سیکھنے میں دن رات مصروف بیٹھے ہیں یا سکھانے میں لگے ہوئے ہیں، آج نہ جانے ان کو کیا کیا جملے لوگ بول رہے ہیں، ان کو کیا کیا جملے لوگ بول رہے ہیں۔ وہ ظالم حکمران جس نے پچھلے دنوں آپ کی سلطنت کا وہ ایک وزیر ہے، اس جاہل گدے انسان کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ عقل مند کون ہے۔ اس جاہل اور گدے انسان نے یہ اپنا جملہ، یہ بکواس ریکارڈ کروائی ہے جو آج تک پوری دنیا میں انٹرنیٹ کے ذریعے سنی جا سکتی ہے۔ اس بدبخت اور لعین شخص نے کہا کہ یہ جو مدارس دینیہ ہیں معاذ اللہ یہ جہالت کی فیکٹریاں ہیں۔ یہ اس بدبخت کے جملے ہیں۔ وہ آپ کی مملکت کا ایک وزیر ہے، وفاقی وزیر ہے، وہ لعین۔ غور کرو، یہ اسلامی سلطنت کے وزراء کی حالت ہے جنہیں رسول اللہ نے کائنات میں سب سے زیادہ عقل مند کہا ہے۔ وہ لعنتی شخص انہیں مدارس دینیہ میں قرآن و سنت کے علوم حاصل کرنے
اور قرآن و سنت کے علم دینے والوں کو وہ بدبخت انسان، وہ پلیت انسان جو بدقسمتی سے ہماری مملکت کا ایک وزیر بھی بنا ہوا ہے، اس لائن شخص نے کہا ہے کہ وہ بندہ، وہ مدارس، وہ جامعات جہاں قرآن اور حدیث کا علم دیا جاتا ہے، وہ امریکہ کا پٹھو، وہ امریکی گٹروں میں سے کسی ایک گٹر کا کیڑا کہتا ہے کہ یہ جہالت کی فیکٹریاں ہیں، تیرے باپ اور تیری ماں اور تیرا، ارے لائن بدبخت انسان جن کو تو کہہ رہا ہے یہ جہالت کی فیکٹریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ نہ ہوں تو حلال طریقے سے پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ تیری ماں اور تیرے باپ کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ ارے لائن تیرا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ آج تیرے پاس دولت کی فراوانی ہے، وہ بھی بیت المال کو لوٹ لوٹ کے تو نے اپنے بینک بیلنس بنا رکھے ہیں۔ ارے لائن آج تجھے اقتدار کی کرسی پہ کسی وجہ سے بٹھا دیا گیا، تو آج جہاں قرآن و سنت سیکھا سکھایا جاتا ہے، ان جامعات، ان جگہوں کو تو امریکہ سے ڈالر لے کر یہ بکواس کرتا ہے کہ یہ جہالت کی فیکٹریاں ہیں۔ یہ جہالت کی فیکٹریاں نہیں ہیں، یہ عقل اور دانشوری کے سمندروں کی جگہ ہے۔ دیکھو جس نبی کا اس نے ظاہری طور پہ کلمہ پڑھا ہوا ہے، لگتا نہیں کہ وہ شخص مسلمان ہو، اس لیے جملہ بولا ہے، ظاہری طور پہ کلمہ پڑھا ہوا ہے، اسی نبی علیہ السلام نے فرمایا وَعْلَمُوا، جان لو، ان العاقل، بے شک عقل مند وہ ہے، من اطاع اللہ، جو اللہ کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے، جو اللہ کی فرما برداری میں، جس جھوٹی دولت نے تجھے متکبر بنایا، جس جھوٹے منصب نے تجھے متکبر بنایا، مصطفیٰ کریم نے تو 1400 سال پہلے اس پہ لعنت کر دی تھی۔ سنو، رسول اللہ نے فرمایا سن لو، عقل مند وہ ہے، دانشور وہ ہے، اچھی عقل والا وہ ہے، اچھی تمیز والا وہ ہے، فرمایا جو اللہ کی کیا کرتا ہو، فرما برداری کرتا ہو۔ مزید فرمایا وَإِنْ كَانَ دَمِيمَ الْمَنْظَرِ، فرمایا اگرچہ دیکھنے میں وہ اچھا نہیں نظر آتا، ظاہری شکل و صورت بھی خوبصورت نہیں ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ لوگوں کے ہاں اس بیچارے کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، لوگ اس کو کوئی حیثیت ہے، کس کو؟ جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، جو اللہ کریم کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے، فرمایا اگرچہ اس کی ظاہری شکل و صورت حسین نہ ہو، اگرچہ لوگوں کے ہاں اس معاشرے میں، اس محلے میں، اس قبیلے میں، اس علاقے میں جہاں وہ اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے، اگرچہ اس کی کوئی ویلی ہو، اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، فرمایا اگرچہ لوگ اس کو سب سے گھٹیا سمجھتے ہوں، فرمایا لیکن میں تمہارا نبی علیہ السلام ہونے کے ناطے سے تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، اللہ اور میری بارگاہ میں اس کی بڑی عزت ہے، اس کو اللہ کے ہاں بڑا رتبہ ہے، کیونکہ تم سب میں عقل مندی وہی ہے، من اطاع اللہ، جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ مزید سنیں وَأَنَّ الْجَاهِلَ، یہ جو جہالت کی فیکٹریوں کے آج فتوے ڈال رہا ہے، اس لائن کو رسول اللہ نے 1400 سال پہلے اطلاع کر دی تھی، فرمایا وَأَنَّ الْجَاهِلَ، بے شک جاہل وہ ہے، بے شک جاہل وہ ہے، کون؟ من عصی اللہ تعالی، جو اللہ کی نافرمانیاں کرے وہ جاہل انسان ہے، جو اللہ کی نافرمانیاں کرے وہ۔ اب دیکھو اس ایک جھوٹے اور زہری کلمہ گو وزیر کے کلمات دیکھو، اور ادھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کو دیکھو، سرور دو جہاں علیہ السلام نے جن کو عقل مند کہا، اس ملعون نے انہیں رذیل اور جہالت کی فیکٹریوں سے تعبیر کیا ہے۔ ارے بدماش، اگر قرآن ہی جہالت کی فیکٹری ہے تو بتا کائنات میں پھر علم کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ جامعات میں قرآن ہی پڑھایا جاتا ہے نا، قرآن کا درس ہی دیا جاتا ہے نا، حدیث ہی پڑھائی جاتی ہے نا، حدیث کا درس ہی دیا جاتا ہے نا۔ قرآن و حدیث اللہ کی طرف سے آئے کہ نہ آئے؟ کیونکہ مصطفیٰ کریم اپنی طرف سے بولتے۔ اگر یہی جہالت کی فیکٹریاں ہیں، یہی جہالت کے علوم ہیں،
تو تیرے جیسے گدھے انسان سے بندہ پوچھے پھر بتا کہ علم کس چیز کا نام ہے. اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ صرف ظاہری طور پہ کلمہ گو ہے، حقیقت میں مسلم نہیں ہے. اگر ہوتا تو کبھی بھی یہودیوں کی تعلیم کو قرآن اور حدیث پر ترجیح نہ دیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث جہالت ہے اور یہودیوں کی مروجہ تعلیم سب کچھ ہے، عقل مندی ہے، دانشوری ہے. آپ بتائیں جو یہ جملہ بولے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ کسی نے اس کو کچھ نہیں کہا. ہمارے میاں صاحب بھی چپ ہے کیونکہ قریبی رشتہ داری جو ہے، کیسے بولیں؟ اللہ کو تو جواب دینا نا. آج چپ ہو، کب تک چپ رہو گے؟ آخر مر جانا ہے. یہ بات شاید ختم ہو جائے گی. جس ظالم انسان نے قرآن و سنت کو جہالت کی فیکٹریاں کہہ دیا ہے، غور کرو اس بدبخت سے اللہ اور اس کا رسول کتنا ناراض ہوں گے. اور ہماری بدبختی کہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ایسے ظالم ہمارے حکمران ہیں. ایسے ظالم ہمارے کیا ہیں؟ یہ ہمارے عمل کی وجہ سے سب کچھ ہے. جیسا کہ روایت میں ہے، جیسے رعایا کے عمل ہوں ویسا حکمران ان پہ مسلط کر دیا جاتا ہے. ویسا حکمران ان پہ کیا کر دیا جاتا ہے؟ فرمایا ان الجاہل، بے شک جاہل وہ ہے، من عصى اللہ تعالی، جو اللہ کی کیا کرے؟ بولو تو صحیح. کوئی غلط جملے کہے میں نے تو چپ کیوں کر گئے ہو؟ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی سمجھے نا، پتہ نہیں یہ کس پارٹی کا مالک. میں اسٹیج پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں آج تک میں نے کسی کو ووٹ نہیں دیا، نہ کوئی قابل ہے نہ کبھی دیا. ووٹ ایک قسم کی آپ کی طرف سے گواہی ہوتی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ بندہ امانت دار ہے، یہ ایماندار ہے، یہ عزتوں کا محافظ ہے، یہ مال میں خیانت نہیں کرے گا. نہ کوئی نظر آیا نہ کبھی دیا. ہمارا سیاست سے قطعاً کوئی تعلق نہیں. جو سیاست اس وقت چل رہی ہے، ویسے جو شریعت کی روشنی میں سیاست ہے اس کے ہم علمبردار ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ہے نہیں. ہمارے ملک میں ہے ہی نہیں. بھائی میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو اس بدماش نے قرآن و سنت کی توہین کی ہے. قدرتی حدیث اس اعتبار سے آ گئی، اس لیے میں نے پھر اس کو بھی سمجھا دیا کہ اس طرح نہیں کرتے جس طرح تو نے بکواس کی ہے. اپنے نبی علیہ السلام سے تو پوچھ کہ جہالت کی فیکٹریاں کون ہیں جو تم جس تعلیم کو فروغ دے رہے ہو، جس پر دن رات کوشاں ہو، یہ جہالت کی فیکٹریاں. قرآن و سنت جہاں پڑھایا جاتا ہے وہ جہالت کی فیکٹریاں نہیں ہیں، وہ علم کے سمندر ہیں. وہ علم کے کیا ہیں؟ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ جاہل وہ ہے جو اللہ کی، بولو تو صحیح، وَإِنْ كَانَ جَمِيلَ الْمَنْظَرِ، فرمایا اگرچہ اس کی شکل بڑی خوبصورت، اگرچہ اس کی شکل بڑی خوبصورت ہو، بڑا حسین و جمیل ہو، اگرچہ اس معاشرے میں جہاں وہ رہتا ہے، محلے میں، علاقے میں، اس کی بڑی عزت ہو، بڑا رتبہ اور مقام ہو، اور اس کی حیثیت اونچے درجے تک پہنچی ہوئی ہو، فرمایا اگر رب کی شریعت کے خلاف چلتا ہے سن لو اللہ کے ہاں بھی جاہل ہے، اللہ کے رسول کے ہاں بھی وہ کیا ہے؟ دیکھو ہمارے زمانے میں یہی نظام ہے کہ نہیں؟ سرور دو جہاں نگاہ نبوت سے 1400 سال پہلے دیکھ رہے تھے، ملاحظہ فرما رہے تھے کہ ان قریب عقل مندی کا معیار یہ آ جائے گا جس کے پاس دولت ہے، جس کی کوئی تھانوں میں کچہریوں میں سنی جاتی ہے، جس کو کوئی عزت علاقوں میں دی جاتی ہے، لوگ اس کو عقل مند کہنا شروع کر دیں گے. سرور دو جہاں علیہ السلام نے یہ غیبی طور پہ مشاہدہ فرما کے ان لوگوں کو درست جانب لے آنے کی کوشش فرمائی. فرمایا سن لو یہ عقل مند نہیں ہے، اگرچہ بڑا رتبہ رکھتا ہو، اگرچہ بڑی آؤ بھگت والا ہو، اگرچہ جہاں جہاں لوگ کھڑے ہو کے سلام کرتے ہوں، فرمایا عقل مند وہی ہے بھلے محلے میں کوئی سلام کر کے راضی نہ ہو. ہے کون؟ من اطاع اللہ. کیونکہ ہمارے یہاں لوگ غریب کی عزت نہیں کرتے، ہمارے یہاں لوگ غریب کی عزت، اس لیے سرور دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سن لو، اگا جاؤ، جس نے
کسی مسلمان کی اس لیے عزت نہ کی کہ یہ غریب ہے. پھر حدیث کے جملے سنو, سن لو, آگاہ ہو جاؤ, جس نے کسی مسلم کی اس لیے عزت نہ کی کہ یہ مسلم کیا ہے, اونچی بولیں, فرمایا اللہ کے سارے فرشتے اس شخص پہ لعنت بھیجتے. غریبوں کو سرکار نے کتنی عزت کے تاج پہنائے ہوئے ہیں, غور کرو. فرمایا جو کسی کی غربت کی وجہ سے اس کی عزت نہ کرے, اور جو عزت کرنے والا نہیں ہے غربت کی وجہ سے, اس پہ رب کے سارے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. اور ہمارے ہاں اکثر کی حالت یہی ہے. یہی ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ نہیں آئی تو میں مثال دے کے سمجھا دوں. ایک غریب شخص کے گھر فوتگی ہو گئی, غریب ہے, پتہ ہے اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا. جنازگاہ میں مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے, اور آپ کو بھی. جتنا لوگ وہاں ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. اور جب کسی سیاست میں خصوصاً یا کسی امیر ترین شخص کے گھر میں وفات ہو جائے تو پھر جنازگاہ میں بھی لوگ آتے جاتے ہیں. پہلے جنازے اور دوسرے میں لوگوں کا کوئی فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ادھر کبھی کبھی 3 صفیں بنانے کے لیے نا وہ پہلی صف کو ہمیں توڑنا پڑتا ہے. پہلی میں یار 5 کھڑے کر رہو, پچھلی میں 3 کھڑے کر دو, اور مزید پیچھے 2 کھڑے کر دو. یہ کرنا پڑتا ہے جب غریب کا جنازہ. اور جب کوئی سیاسی مر جائے جس نے ساری زندگی حرام کھایا ہو, ساری زندگی جھوٹ بول کے سٹیج برباد کیے ہوں, ساری زندگی چغلیاں, غیبتیں اور دوسری پارٹی والوں پر بہتان تراشیاں کر کر کے خود بھی جہنم رسید ہوا ہو اور اپنے سامعین کو بھی کیا ہو, جب وہ یا اس کا کوئی تعلق رکھنے والا مر جائے تو جنازگاہ میں جگہ نہیں ہوتی. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ فرق کیوں ہے, آپ سے سوال ہے. اس سے کوئی رشتہ داری ہوتی ہے؟ صرف امیر بندہ ہے, دولت مند ہے, وہ سیاست میں قدم رکھتا ہے, اس لیے اب سب اس کو شکلیں بھی دکھا رہے ہوتے ہیں, ہم بھی آئے ہوئے ہیں, ہم بھی آئے ہوئے ہیں. اول تو اس طرح جنازے میں جانے کا ثواب ہی نہیں ہے. جب کسی کے لیے کوئی جائے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب ہی نہیں دیتا. یہ ریاکاری ہے. یہ کیا ہے؟ ریاکاری ہے. ثانیاً جو رسول اللہ کی حدیث ابھی پیش کی ہے کہ جو کسی غریب کی اس لیے عزت نہیں کرتا کہ وہ بیچارہ کیا ہے, ظاہری طور پہ غریب ہے, اللہ کے سارے فرشتے اس بندے پہ لعنت بھیجتے ہیں. اللہ کے سارے فرشتے اس بندے پہ. اب یہ پریکٹیکلی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے. غریب اور امیر کی عزت اور معاملات میں ہم لوگ کتنا گر چکے ہیں, کتنا ہم گھٹیا سوچ رکھتے ہیں. ایک امیر کے جنازے اور ایک غریب کے جنازے کا فرق اس کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے. اور غریب بندہ سلام کرے, ہمارے پاس جواب دینے کو ٹائم نہیں, اللہ ماشاءاللہ. امیر بندہ بھی دور ہو, کھڑے ہو کے اس کو ہاتھ بلند کر کے ہاتھ لہرائے جاتے ہیں. آخر فرق کیوں ہے؟ سلام تو وہ بھی مسلمان ہے, وہ بھی انسان ہے, وہ بھی. حالانکہ اگر آپ اس حدیث میں دیکھیں تو کبھی نہ کبھی اللہ کے ہاں جھکتا ہوا آپ کو یہ غریب ہی نظر آئے. اور ادھر کیا فرمایا؟ سن لو وَاعْلَمُوا أَنَّ الْعَاقِلَ, سن لو بے شک عقل مند وہ ہے من اطاع اللہ, جو اللہ کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے. سرور دو جہاں نے کتنا وضاحت کے ساتھ کھول کھول کے بیان کیا. فرمایا اگرچہ اس کی ظاہری کوئی شکل و صورت نظر نہیں آتی, اگرچہ اس کا محلے میں کوئی رتبہ نہیں ہے, اگرچہ لوگوں کے ہاں اس کی کوئی حیثیت, فرمایا لیکن اللہ کے ہاں عقل مند وہی ہے جو اللہ کی عبادت والے کام کرتا ہے, جو نیکی اور شریعت کے مطابق چلتا ہے. اور فرمایا وَأَنَّ الْجَاهِلَ, سن لو جاہل وہ ہے
من عصى اللہ تعالی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کام کرے وہ جاہل ہے، بھلے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں کئی علوم و فنون میں حاصل کیے ہوئے ہو، فرمایا وہ جاہل ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیوں جاہل ہے؟ کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جس مالک نے پیدا کیا ہے اس کی فرما برداری بھی کی جائے، اس کی فرما برداری بھی، اس میں عقل ہوتی تو اللہ کی بارگاہ میں نہ جھکتا، عقل ہوتی تو عقل کے تقاضے پورے نہ کرتا۔ پھر فرمایا وَإِن كَانَ، اگرچہ ظاہری طور پہ بڑی شکل و صورت والا ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، اور جہاں رہتا ہے اگرچہ سرکار نے فرمایا اس کی بڑی عزت ہے، لوگ کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں اس کی سیاست یا اس کی دولت کی بیس پر، رسول اللہ نے فرمایا اگرچہ اس کی بڑی ہیبت ہو اپنے علاقے میں، بڑا روب اور دبدبا ہو، فرمایا سن لو یہ سب کچھ ظاہری طور پہ ہے، اللہ کے ہاں یہ شخص جاہل ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا، جو اللہ کی کیا کرتا ہے، خواہ کوئی بھی ہو، خواہ کوئی بھی ہو۔ پھر سرور دو جہاں علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا فالقردۃ والخنازیر۔ اب اگر کوئی بھائی اس ترجمے پہ ناراض ہو جائے تو مصطفیٰ کریم کی حدیث کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، میں حدیث دکھانے کا پابند ہوں، کسی کے راضی یا ناراض ہونے کا میں پابند نہیں۔ جس نبی علیہ السلام کا ہم نے کلمہ پڑھا، اور یہ صرف کسی ایک بندے کے لیے بھی نہیں، میرے لیے بھی یہی حکم ہے، میرے والدین کے لیے بھی، میرے گھر والوں کے لیے بھی، تمام مسلمانوں کے لیے، کیونکہ سرکار تو جہاں کا فرمان سارا آنکھوں پہ، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اب غور کریں، کسی کو ناراضگی ہو نا تو اپنے آپ سے پوچھے کہ میں نے ایسے گندے کام کیے ہی کیوں ہیں جس کی وجہ سے سرور دو جہاں نے اتنے گندے جانوروں سے بھی ابتر قرار دے دیا ہے۔ غور کرو، جن کو آج کھڑے ہو کے سلوٹ کیے جاتے ہیں سارے وہ حرام خور جو بیت المال کو لوٹ کے کھا گئے، غریبوں کے حقوقوں پہ ڈاکہ ڈالنے والے حرام خور، وہ زکوٰۃ جو ملک میں کچھ اکٹھی ہوتی ہے مل جل کے کھا جانے والے خائن اور حرام خور، جن کی گاڑیوں کو پتہ نہیں کس طرح لوگ سلام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو، وہ جو رسول اللہ کی شریعت کے خلاف چلتا ہے، سرور دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سن لو، فالقردۃ والخنازیر اعقل عند اللہ ممن عصاہ، او کما قال نبی علیہ السلام، فرماؤ اللہ کے ہاں بندر والخنازیر اور سور، خنزیر، اعقلو، اللہ کے ہاں تو ان کو زیادہ عقل مند شمار کیا جاتا ہے۔ کس سے؟ غور سے سننا، ممن عصاہ، اس انسان سے جو اللہ کی نافرمانیوں میں لگا ہوا ہے، اس سے تو اللہ کے ان کی عقل زیادہ ہے، اس انسان سے تو اللہ کے ہاں ان حیوانات اور جانوروں کی عقل زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، غور کرو حدیث کے جملوں پر۔ سرور دو جہاں علیہ السلام آخر اتنے ناراض ہوئے نا، تبھی یہ جملے بول کے مثال دی جا رہی ہے۔ دیکھو آپ کی بارگاہ قدسیہ میں ایک شخص نے بخار کو اچھے کلمات سے یاد نہ کیا، ان کلمات سے یاد کیا جو اچھے نہیں تھے۔ نبی علیہ السلام نے فوراً فرمایا نہیں، بخار کو برا مت کہو، بخار کو برا، جو نبی علیہ السلام بخار کو برا نہیں کہنے دیتے، فرمایا جب یہ آتا ہے نا بخار، تمہارے گناہ ہوتے ہیں، جب جسم سے ہو کے چلا جاتا ہے تو گناہوں کو دھو کے چلا جاتا ہے۔ فرمایا اس کو برا نہ کہو، بخار ایک بیماری ہے، ایک بیماری کو برا کہنے کی اجازت نہ دی۔ اور ادھر ایک انسان جو اشرف المخلوقات بنایا گیا، لیکن وہ اشرف المخلوقات اسی وجہ سے ہے
کہ عقل کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کرے، اپنے رب کی، ورنہ اور تو کوئی فرق نہیں ہے جانور اور انسان میں۔ اگر یہ عقل کے تقاضے پورے نہ کرے تو جانور اور انسان میں اور کون سا فرق ہے؟ آپ کہیں گے یہ کھاتا پیتا ہے، حیوان تھوڑا کھاتے پیتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ سوتا ہے، حیوان نہیں سوتے۔ آپ کہیں گے اس کے ذریعے نسل بڑھتی ہے، حیوانات کے ذریعے نسل نہیں بڑھتی۔ آخر ماب علم امتیاز کیا ہے؟ یہی عقل کے تقاضے ہیں کہ بندہ اپنے رب کی عبادت کرے، بندہ اپنے رب کی کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے ان لوگوں سے جو رسول اللہ کی شریعت کو توڑتے ہیں، خواہ وہ غریب ہوں یا امیر ہوں، خواہ وہ غریب ہوں یا، آج چھوٹی چھوٹی باتوں کی خاطر اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں کو جان بوجھ کے کیا جاتا ہے، کسی کو کوئی احساس نہیں۔ غور کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کس کو پتہ نہیں مرد اور عورت کا اختلاط، مرد اور اجنبی عورت کا، یعنی ان دونوں کا بغیر کسی پردے کے اکٹھا ہونا حرام ہے، کس کو پتہ نہیں ہے؟ بولو تو صحیح۔ اور کون سا آج مسلم کا ایسا فنکشن ہے جس پہ یہ گناہ نہیں ہوتا؟ بولو۔ میں آپ کا بھائی ہوں، میں بھول رہا ہوں، کھڑے ہو کے سمجھائیں، میں آپ کا شکریہ ادا کروں، ناراض نہیں ہوتا۔ وفات ہوئی ہے، گھر میں جتنا پردے کا اہتمام ہوتا ہے آپ کے سامنے ہے، مجھے مثالیں دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ جنازہ اٹھتا ہے، جتنا مرد اور عورت کو جدا جدا پردے میں رکھا جاتا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ہمارے یہاں تو شاید لوگوں نے یہ سمجھا ہے جب گھر میں وفات ہو جائے تو شریعت اٹھ گئی، نمازیں بھی گئیں اگر وہ پہلے پڑھتے ہوں تو، نمازیں بھی گئیں، پردہ بھی گیا، اللہ رسول کا حیا اور خوف بھی گیا۔ اب جو ذہن میں جملے آئیں گے وہی اللہ کی بارگاہ میں بول دیں گے، ہمارے اوپر ہی ظلم کیا، نوجوان بیٹا تھا موت دے دی۔ تو بندہ کہے فلاں نے میرے اوپر ظلم کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ فلاں ظالم ہے، فلاں کیا ہے؟ تو جو رب کو ظالم کہے وہ خود مسلمان رہے گا؟ وہ تو کافر ہو گئے۔ ابھی مہینہ نہیں گزرا تھا میرے شوہر کو موت دی، کتنی زیادتی کی اللہ نے ہمارے ساتھ، معاذ اللہ۔ زیادتی بھی ظلم کے معنی میں آتا ہے۔ جو اللہ کی طرف ظلم کی نسبت کر رہا ہے، چلو آپ کو یوں سمجھ نہیں آتی تو ایک مثال دے کے سمجھا دوں۔ ایک بندہ کہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی علیہ السلام ظالم تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ کے نزدیک وہ مسلمان ہے؟ اونچی تو بولو۔ سرکار دو جہاں کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، بڑا رتبہ ہے، لیکن اللہ کے برابر نہیں، کیونکہ رسول اللہ بھی اپنے رب کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی شان وہ ہے جس کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی، اللہ کے ساتھ کسی حیثیت میں کوئی برابر ہو سکتا۔ اگر رسول اللہ کو وہ جملے بولے تو آپ کہیں بندہ کافر، اگر سرکار دو جہاں کے رب کو بول دیے تو آپ مسلمان ہیں۔ جس رب نے سرکار کو پیدا فرمایا ہے، سرور دو جہاں کو اتنا حسین و جمیل بنایا ہے، اتنا رتبے اور عزت عطا فرمائی ہے، ہمارے گھروں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ وجہ اسلام سے دوری، وجہ فقط اسلام سے دوری ہے۔ یہ موت کا مرحلہ ہے۔ اب آ جائے شادی، گھر میں دو ہی فنکشن اکثر ہوتے، یا غمی ہے یا خوشی ہے۔ اب شادی میں، خوشی کے فنکشنوں میں جتنا مردوں اور عورتوں کے اختلاط سے آپ باخبر ہوں گے، ممکن ہے اتنا میں نہیں، ممکنات میں سے۔ غور تو کرو۔ اور ادھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں جو اللہ کا نافرمان ہے، جو اللہ کریم کا، اس سے، اب میں کیوں بار بار وہ جملے، حالانکہ حدیث کا ترجمہ،
لیکن بہت سارے باہر جا کے کہیں گے سنا تھا آج. یاد رکھیں ان باتوں سے سوائے اللہ کی ناراضگی کے اور کسی کا کچھ نہیں ہونا، کیونکہ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، سرکار دو جہاں علیہ السلام کا فرمان ہے. جو آپ کے فرمان پہ باہر جا کے یا ادھر ہی سن لیا ہے، بھائی حدیث کو کچھ نہ کہو. جس غلطی کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی، میں نماز نہیں پڑھتا مجھے ضرور تکلیف ہوئی ہوگی کہ یہ اللہ کی نافرمانی، میں سود خور ہوں، اس حدیث کو سنتے ہی مجھے ضرور ایذا و تکلیف ہوگی کہ یار یہ بھی اللہ کی نافرمانی. میں جوئے کا معاملہ کرتا ہوں مجھے تکلیف ہوگی، میں والدین کا تو احترام نہیں کرتا تو مجھے، کیونکہ یہ نافرمانی والے کام ہے نا. میں پڑوسیوں کے حقوق کی رعایت نہیں کرتا، میں انسانوں کی رعایت نہیں کرتا جو ان کے اسلامی حقوق ہے، تو مجھے تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو مجھے چاہیے کہ اپنے ان گناہوں سے توبہ کروں، نہ یہ کہ حدیث کے مخالف بن جاؤں. یہ حل اچھا کہ دوسرا توبہ کرنا حق بنتا ہے یا حدیث کے خلاف بولنا حق بنتا ہے؟ بلند آواز سے ذرا بتائیں گے. کیونکہ مسلم کا کام ہی یہی ہے، جب اسلام آ جائے وہ جھک جائے، کوئی اسلام کا حکم آ جائے وہ جھک جائے. ہاں اگر کسی کو یہ شک ہے یہ حدیث نہیں ہے، یہ دیکھیں آپ کے سامنے، البتہ مجبوری ہے کہ کتاب عربی میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ لکھی ہوئی. میرے بھائیوں بزرگوں، اپنے آپ کو دیکھو، سوچو، غور کرو اور اس حدیث کے مطابق اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ ہم کون سے کام کر رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں ان بدترین جانوروں سے بھی وہ بندہ گیا گزرا ہوتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہو، جو اللہ کریم کا کیا ہو، نافرمان ہو. خدا را اللہ کریم نے زندگی دی ہے، شعور دیا ہے، عقل عطا فرمائی ہے، ابھی مہلت باقی ہے. جو ہو گیا کچھ نہیں ہوتا، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لی جائے. جو حدیث سن لی ہے کم از کم اس پہ عمل شروع ہو جائے. حدیث کیا ہے؟ لب لباب حدیث کا نتیجتاً سرکار دو جہاں نے فرمایا وَعْلَمُوا، جان لو، وَعْلَمُوا یہ امر کے ساتھ آرڈر دیا جا رہا ہے، اس کو جان لو، مضبوطی سے پہچان لو، اپنے پاس محفوظ کر لو. ان العاقل من اطاع اللہ، بے شک عقل مند وہ ہے جو اللہ کی شریعت کے مطابق چلتا ہے، جو اللہ کی شریعت کے. وَأَنَّ الْجَاهِلَ، فرمایا جاہل وہ ہے، بے علم وہ ہے، بے شعورہ وہ ہے. کون؟ من عصى اللہ تعالی، جو اللہ کریم کی شریعت کے خلاف چلتا ہے، جو اللہ کریم کی شریعت کے. کتنے پیارے مقدس جملے ہیں، کسی کا نام نہیں آیا، کسی کا، جو بھی من عمومیت کے لیے، خواہ وہ عالم ہو، خواہ وہ مفتی صاحب ہو، خواہ وہ مدرس ہو، وہ حافظ قرآن ہو، وہ پیر صاحب ہوں، وہ امام پاک ہوں، یا دنیا کا کسی شعبے کا کوئی فرد ہو. فرمایا ان الجاہل من عصى اللہ تعالی، جاہل وہ ہے جو اللہ کی شریعت کے خلاف چلتا ہے، جو اللہ کی شریعت کے. اس لیے تو امام غزالی نے لکھا کہ جو عالم اپنے علم پر عمل نہ کرتا ہو اس کو عالم دین کہنا گناہ ہے. کیونکہ عالم کی عزت تو تب ہے جب وہ شریعت پہ عمل بھی کرتا ہو، جب وہ شریعت پر عمل بھی کرتا ہو. غور کرو، جب ان رتبے والے لوگوں کی یہ حالت ہے جن کا کوئی مقام ہے شریعت میں، کوئی رتبہ ہے، کوئی عزت ہے، اگر وہ عمل نہ کریں تو وہ اس کھاتے میں ڈال دیے گئے. اور پھر میرے اور آپ جیسوں کو کیا بنے گا اگر ہم نے عمل نہ کیا؟ غور تو کرو، جو رسول اللہ نے فرمایا اس کے مطابق سوچو، اور جو کچھ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھو. کس طرح سرکار دو جہاں علیہ السلام نے سمجھایا
کوئی عمل نہ کرے تو اس کی اپنی قسمت، کسی طرح کا کوئی شک نہیں پیچھے چھوڑا کہ ہمارے ہاں عقل والا کون ہے اور جہالت والا کون ہے۔ فرمایا عقل مند بننا ہے تو اللہ کریم کی شریعت کے مطابق زندگی گزار۔ یہ اگلی قسط میں عقل مند کون، اس کی یہ پہلی قسط ہے۔ آج اگلے جمعۃ المبارک میں دوسری قسط آ رہی ہے۔ باقاعدہ سرکار نے ابو دردہ کو فرمایا اپنی عقل کو بڑھا، اپنی عقل کو، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ یہ کیسے بڑھتی ہے؟ جو جواب دیا وہ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں حدیث مبارکہ آ رہی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے مالک کریم جو ہم نے آج عقل مند کون ہے قسط نمبر 1 میں سرکار دو جہاں علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی سنی، اللہ کریم اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ انشاء